یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا، کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو، جو تواڈے کو بن بندہ ہو کر لو، اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو، لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شروزی بت قدہ تصورات اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے بال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق سے صاحب فروغ حضرت برا بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا اقبال کیسے
صاحب فروغ. پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا, پھر مرد خدا کا عمل آیا. حضرت برا بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی, اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے. 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے, اندر قلعہ بند ہو گئے. تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے, اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکے, وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے, وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکے, تیر اور نیزے پھینکے. پھر آیا مرد خدا کا عمل, پھر آیا مرد خدا کا عمل. کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا, حضرت برا بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی, حضرت برا بن مالک آئے, فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے, ہن میری لوڑ ہے. صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال ہوتے میں رکھو. آپ بڑے چھٹکے سے بدن دے سن, بالکل دبلے پتلے. آپ نے فرمایا میں ڈھال ہوتے رکھو. جب صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا, آپ نے فرمایا میں اچھاڑ کے قلعے کے اندر چھوڑ دیا. 40,000 کا لشکر اندر, مرد خدا کا عمل آ گیا. 40,000 کا لشکر اندر, صرف این تلواروں سے دیا کرن کہ حضرت برا بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے, لیکن ہن عشق نہ آ گیا. جس دے بارے ایک بات کہنا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. اے ان بے خطر ہے, خالی ہوئی نہیں, ایک قیامت تک کودے رہن گے. میں حویلیہ دے مقام تے سارے پکڑ پڑے پہ, او گولیاں چلا کر دے چھڑو جناب, آج جان دے دا موقع ہے, پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ. اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چلانے کا پچھڑ جاؤ. آپ صاحب تو آڑے تک نہیں پہنچن دے دے, اسی ہے جو سیاں. ایم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. حضرت برا بن مالک نے کیا کہ میرے ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر وچ سٹ دے اندر قلعے دے وچ. تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے ہم چک کے جدوں اندر سٹ دے نا, تے حضرت برا بن مالک 40,000 دے نال لڑ دیا, دروازہ کھول دیتا. ایک بات کرنا, مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. اور مرد خدا کا عمل سنو, اے نہیں کہ جناب چار بیگانے بیٹھ کے موقف ہی بدل لیا. نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں. میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا. بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی, بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو, تے جناب ہوتے دا ایس پی دے ڈی ایس پی سارے آ گئے, جو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں, آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں. آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہے, میرے ذرا میں تیروں لائیو سناوا, لائیو سامنے بیٹھ کے ایس نو کہنے مرد خدا کا عمل سامنے بیٹھ کے. پھر آپ تا امام العاشقین اللہ, پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے. وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا, پھر صحابہ تو ہوندیا, آل بیت تو ہوندیا, تابعین تو ہوندیا, تبع تابعین تو ہوندیا, اجمعین تو ہوندیا, محدثین تو ہوندیا, اولیاء تو ہوندیا, مجاہدین تو ہوندیا, سپہ سالارہ تو ہوندیا, امیر المجاہدین تک پہنچا. تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیا آپ دے کارکنہ تک پہنچ رہے آپ. تے پھر ایک وہ مرد بھی سی کہ جدو ساریاں گرفتاریاں ہوئیاں, تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا, پھر وہ جیل چلا گیا. تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا, میں رہا ہو کے اتھے جاواں گا, میں والدہ نو جا کے ملاں گا, میں والدین نو ملاں گا, میں بھائیوں نو ملاں گا, میرے ایک کام نے کاروبار کرنے. ایک چپ کر کے بیٹھا سی, انہوں پوچھا بھائی تو رہا ہو کے کی کرے گا؟ کہتا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا, اتھے میرا جھنڈا پیا, میں رہا ہو کے جانا. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, کدھر نہیں جانا. اور اچھا تھانے کی لین جانا, کہتا میرا اتھے جھنڈا پیا. کہتا جی پھر کدھر جائیں گا؟ انہوں نے کہا جھنڈا رکھاں گا موڑے تے, پھر بابا جی نو آگے سلوٹ ماراں گا, آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے, جڑی گل دس کے گئے اتھوں کے قدم بدا کے ڈر رہے ہیں. میرے سلسلہ رکیا نہیں. پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے, میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا, تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے. تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک نو فائدہ ہوندہ تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو, میں اس واسطے حاضر ہوں. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات. انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا, اس تے ان موت حرام ہے.
گرچہ زمانے کی رو بڑے بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہاں دے دوران تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود اقبال کہتا عشق امیر جنود اقبال کہتا لشکر دا امیر بھی عشق ہے اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے انہوں نے دسیا انہوں نے کیا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا ساڑھے حوصلہ بھی ختم ہو گیا کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا کہنے لگا انہوں میں ایک میں بھی ہاں میں کہا پھر زندہ کس طرح بچے کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا تو کہنے لگا ایسا کیا اور زندہ رہنے دا کوئی جناب وسیلہ بچے نہیں کہتا اسی نعرہ تکبیر اونچا اونچا لانا شروع کر دیتا کہتا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی جب اسی باہر جا کے دیکھا کہ 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کے مار رہا ہے اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے انہوں نے کہا جب تسی تکبیر بات بلند کی تھی انہوں نے دل پھٹ گئے اس واسطے نعرہ اونچا لگوائی دا کہ جب سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادھر ایک کو ہتھیار آئے دا لبیک لبیک پچھلے دنوں امریکیہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے میں کہا پھر کی کریے میں کہا جھلیا وہ اجے توڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں بچان جے ساڑھے ہاتھاں چاہتے تھے تسی ساڑھے ہاتھاں مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہاتھاں بچے اس نے لبیک دا نعرہ آخ دیں اے نعرہ اور یہ میٹنگ ہوئی انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں روکو انہوں نے قلم کرو پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے انہوں نے شورا بھی پکڑ لئی انہوں نے اتو لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے کارکنان بھی پکڑ لے انہوں نے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور سے دنیا تو بھی چلے گئے اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹن دی انہوں نے کہا جی پھر کی ہے انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگتا نا پھر کوئی آسمان تو اترتا جڑا سانو لپیٹ کے رکھتا ایک گلانتی نہیں ہے یہ ازل تو چلتی آ رہی اور ہون نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھے سی ہتھیار امن کے لیے میں کہوں نا تو ہمیں رہن تا امن نہ نہیں دینا ایک باری لکھتا دیو ہتھیار حضور کے لیے ایک باری لکھ دیو خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے یہ ساری کائنات کی طاقتیں تو اڑے پیرا جنا آگیا تھا سانو پکڑ لینا اور یہ تک تاریخ گواہ ہے انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن آلے اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جنہاں دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنہ دے کے رشیا دے کے جھکتے ہون انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوت کی پتا ہوئے انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی لیکن آخر جا کے کہنے تے مجبور ہو گیا انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بعد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اثرے دے بعد نہیں ہویا وہ کہنا اسکریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنیاں پھٹ جانیاں سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے کیتے اور زخمی میں اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن اور تانوں پتہ ہی نہیں اور انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان کو زندہ رہنا سکھان دی اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گدڑ صاحب جڑے کہہ رہے نا جو لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں اقبال کہتا فقر کے ہیں معجزات تاج و شریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی شان پہ چڑھتی ہے تیرے خودی ایک بندہ چڑھیا فقر کی شان پہ پوری امت کی صفحہ سیدھیاں کر کے رکھتے ہیں فقر کی شان پہ جب چڑھتی ہے تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ
شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ٹی روڈ تے جانا کیا سی کہ تو چھاپ اس نام کے استاخانہ کھا کے تیاسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شہر نے کمن لگ پئی اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے وے اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑے دودھ پیندے بچے بھی بانو نہیں چھڑن گے تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو او مجاہد جس نے سلمان رشدی ہوتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تہاڈی دشمنی کنا دے نال ہے سانو دوری صدقے یا رسول اللہ دیے اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن توانو بھی چھڑا گے نہیں اگر تسی ساڑے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی کسے دی ہوئے کی کوئی ریڈ لائن کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون ساڑے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے وہ ساڑے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ذات دے پاس اور اقبال کے اندر دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے خدا کی قسم صدیاں چاہیے جب دی چوک میں نے دروازہ کھول کر آخر کہا نا میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے میں کہا جی مرنا لیکن تہاڈے نال مرنا اور انشاءاللہ بابا جی تہاڈے نال ہی جس مشن سے پیچھے چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ اور امیر المجاہدین نے سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہی دیاں ایک چھوٹے کی گل کر دیا اے افادات خاتمیہ ہون چھاپی انہوں نے اس دے 70% حوالے 70% جڑے کتب دے حوالے وہ بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں 70% حوالے وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں تے پھر کنے پڑھایا وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جدو لینڈ کے ڈریکٹے پھر وچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے جدو کرنٹ کے ڈریکٹے پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں جنہ کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریری تے کجا وہ انٹرنیشنل لائبریری تے کتاباں ملیاں تے پھر کنے پڑھایا اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000 تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے سب کو یقین ہے تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں اور جانا تو ہے نا سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں یہ ہمارے مدارس
یہ ہماری ساری چیزیں، یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں، یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں، اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں، کوئی محمود غزنوی ہیں، کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے، کوئی ممتاز قادری ہے، اور جناب کوئی غازی شکیل ہے، اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول، قاسم عشق رسول، پاسبان عزت رسول، اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے۔ اور رہی بات اب تحریک کی، تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چن، عقل محکم از اساس چون و چن، عشق پریاں از لباس چون و چن۔ اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، کہتا ہے عشق پریاں از لباس چون و چن۔ اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو۔ اور بابا جی نے کیا کیا ہے؟ بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ دل یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے، اسلام کا پرچم بلند ہو، حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا، کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا، بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو، جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو، اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو، لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا۔ بابا جی نے 12 ربیع الاول دے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیا چ کڈیا تے جناب ہندو وہ درخواست لے کے جدو جلوس آ رہا سی تے پہلے ہی جناب اتھوں دی انتظامیہ کو چلے گیا کہ انہوں نے روکو۔ انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے ہیں نا، سانو یہ لگتا کہ اس نعرے نال ساڑے مندر گر جانے۔ تے بابا کفر سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کول کوئی ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا، اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے بھی اندروں منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے، یہ نعرہ لگانا ضروری ہے۔ میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا، اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا۔ اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے اتے بلندی پان کے وہ اسے نعرے دے نال پان گے، اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی۔ بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبھی میں مولا کائنات دا غلام ہاں، اس نعرے کی مخالفت کرے ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہیں جی صلح حدیبیہ تے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی، علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو۔ تے مولا علی فرمان لام ہو کعبدہ، یا رسول اللہ علی ہوئے تے تہاڈا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا۔ علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے ہو نہیں سکتا۔ پھر اس وقت کوئی خون رل گاڑے، وہ کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہوں، اور جناب وہ آکے میں نو لبیک دے نعرے نہ ڈیڈے پیڑ ہوندی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک جتھے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا اس نعرے دا ہور دب کے لاؤ، اس نعرے دا جناب شامی بھی لاؤ، صبح بھی لاؤ، سحر بھی لاؤ، افطار بھی لاؤ، فجر بھی لاؤ، ظہر بھی لاؤ، عصر بھی لاؤ، اور عشاء بھی لاؤ، مغرب بھی لاؤ، کیونکہ اس سے نعرے نے تو سانو
حضور دے دین نو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پہنیاں نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرایا اور نہ اسی جناب کوئی پریشان اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے انہوں نے والدہ نے کیا پیغام بھیجا اے میرے کو مل کے گئے انہوں نے کیا کہ جناب ساتھ میں جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا میں 9 پتران دی ماما میں 9 پتران دی ماما باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ اوہ اللہ دے بندے ہو تو سکینہ نامت ہلایا تانو پتہ ہی نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں ہاں یہ جبر و قہر نہیں اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نہ بھی اور زبان نہ بھی جام پلائے ہوئے اے نشہ نہیں اترنا اے نشہ تو مرن تو بعد بھی نہیں اترنا اگر اے نشہ اتر کے ہوندہ تو پھر روڑ کا اس طرح ہوندی ہے گال لگے نہ ودی یا گھٹی اور انشاءاللہ مزید بدے گی ہاں انشاءاللہ مزید بدے گی اور ایک گال نہ گھٹناڑی نہ کسے دے بس سے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں انہ دے زور اچھی نہیں بس تسی دلیر ہو جاؤ تسی تگڑے ہو جاؤ تسی دائیں بائیں یہ گلنا سنیا چھڑے بند کر دو اینج ہوئے گا اور میری گل سنو حضور دا نہ میڈیا دا محتاج ہے نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے نہ تحریک دا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے نہ کسے مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسے سردار بڑیرے کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہ دا بس ہوندہ تا انہ دا بس نہیں چلتا یہ تا کہہ دینا سی مسلمان بھی نہیں یہ تا جناب وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود اے وقت دا ذلیل اعظم اے وزیر اعظم تا نہیں ہے ذلیل اعظم ہے اے وقت دا اے جناب جرمنی زبان بولے تھے پوریا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے میں نے کہا اچھا آتی ہے آگے چلو جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا ڈوب کر نہیں مرتے وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے بس ہمارے لیے فخر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے ہم اپنی جانیں اپنا مال اپنے بچے اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر کوئی دعویٰ نہیں نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے اور آخری بات یہ یاد رکھنا خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خواب کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں تو میں آپ کو خود یہ آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے بس کوئی بھی ہو مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے وہ اور وہ سامنے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے لبیک دا کام کرنا ہے جتھے ہونا ہے لبیک دا بس کام کرنا ہے جیڑا کہ آ جا ان کو ہٹا میری منزل بڑی دور ہے ہٹ جا رہے گا یوں ہی ان کا